جہاں ہمارے جسم کو پروٹین، لغمیات، وٹامنز اور معدنیات کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہمارے جسم کو فائبر کی بھی اسی طرح ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری خوراک کے اندر جہاں پروٹین، لاہمیات اور دوسری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، وہاں ہم فائبر کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم متوازن غذا سے دور رہتے ہیں۔ فائبر کے کم استعمال سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، اس لیے اپنی خوراک کے اندر فائبر کی مقدار کو بڑھانا چاہیے۔ ماہرین نیوٹریشن کے مطابق خواتین کے لیے 45 سے 35 گرام فائبر روزانہ کی خوراک کا حصہ ہونا چاہیے، اور مردوں کے لیے 50 سے 40 گرام تک فائبر ان کی خوراک کا حصہ ہونا چاہیے، جبکہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر لوگ 10 سے 15 گرام ہی فائبر اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور بیماری قبض ہے۔ فائبر کے پراپر استعمال سے آپ قبض سے بچ جاتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سی اور بیماریوں سے بھی آپ بچ جاتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فائبر کے فوائد کیا ہیں، اس کے بعد اگلے سٹیپ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کن چیزوں سے آپ فائبر زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فائبر آپ کے جسم کے اندر کولیسٹرول کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ کولیسٹرول کے لیول کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے آپ کے وزن کے اندر کمی آتی ہے اور موٹاپا جو ہے آپ کا کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی دل کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ خاص کر شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کے اندر فائبر کی مقدار کو مینٹین کریں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، فائبر خواتین کے لیے 30 سے 35 گرام ہے اور مردوں کے لیے 40 سے 50 گرام ڈیلی کی یوزز میں آنی چاہیے، اس لیے شوگر کے مریضوں کو خاص طور پر اس مقدار کو مینٹین کرنا چاہیے۔ فائبر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر زہریلے معدنیات، وہ مادے جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ قدرتی طور پر پیشاب کے ذریعے یا پسینے کے ذریعے ہمارے جسم سے باہر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوں یا آپ کے جسم کے اندر فائبر کی کمی ہو تو وہ مادے آپ کے معدے کے اندر رہ جاتے ہیں، جو کہ بعد میں بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ فائبر کے پراپر استعمال سے جسم کے اندر موجود زہریلے مادوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کی مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائبر اگر اتنا ہی اہم ہے ہماری خوراک کے لیے، تو ہمیں خوراک کے اندر کون سی چیزیں شامل کرنی چاہیے تاکہ ہم فائبر کی متعلقہ جو مقدار ہے ہمارے جسم کو چاہیے وہ ہمیں روزانہ ملتی رہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی خوراک میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر آپ گوشت، چاول یا دوسری قسم کی ڈشز کھا رہے ہیں تو سبزیاں آپ سلاد کے طور پر استعمال کریں۔ ریگولر ویک کے اندر کم سے کم 4 سے 5 دفعہ سبزیوں کا استعمال فائبر کی مقدار کو مینٹین کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھلوں کے استعمال سے بھی فائبر کی مقدار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اناج یعنی گندم، مکی، جوار وغیرہ کے استعمال سے بھی فائبر کی مقدار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ آٹا جو کہ آپ کو ملوں سے آتا ہے، فائن آٹا، اس کے اندر فائبر نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے فائبر کی مقدار کو مینٹین کرنا ہے اپنے اناج کے اندر تو آپ کو دیسی آٹے کا استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ جو آٹا ملوں سے آتا ہے اس سے مختلف اجزاء الگ کر لیے جاتے ہیں، اسی طرح اس میں فائبر بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فائبر والا آٹا استعمال کریں تو اس کے لیے آپ کو چکی کا آٹا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر فائبر کی شدید کمی ہے، جس کی بڑی علامت جو ہے قبض ہے، تو آپ تخم لنگا کا استعمال کریں، السی کے بیج کا استعمال کریں اور اپنی روٹین بنا لیں کہ دن میں ایک دفعہ دہی لازمی کھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی فائبر کی جو کمی ہے وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے جسم کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ فائبر کی کمی ہے اور آپ اس کو فوراً دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تخم لنگا کا استعمال ہے، السی کے بیج کا استعمال ہے اور دہی کا استعمال ہے۔ اگر آپ چکی کا آٹا استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کافی حد تک قبض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔